حملے تو بہت پہلے سے ہو رہے تھے، لیکن کیا اب کی بار ایک پر کیا ہوا حملہ تمام پر تصور کیا جائے گا؟ مکہ دفاعی معاہدے کو لے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پاکستان ایک نئی جنگ کے قریب جا رہا ہے، یا ایک پر حملہ ہوگا تو کیا اس کو سب پر حملہ تصور کیا جائے گا؟ مکہ سے آنے والی اس ایک خبر نے پورے خطے کی سیکیورٹی کی جو ڈائمنشنز ہیں نا، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو اسے تمام پر حملہ تصور کیا جائے گا اور تمام فریق اس کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ 3 ممالک میں سے اگر کسی ایک پر بھی حملہ ہوا تو وہ سب پر کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن دس از ناٹ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ آپ اس کی ٹائم لینس کو دیکھیں کہ یہ معاہدہ آخر ہو کس وقت رہا ہے، جب ایران حملے کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، UAE میں۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب مشرق وسطیٰ پہلے ہی سے ایران اور امریکہ کے درمیان شدید تصادم اور علاقائی کشیدگی کی زد میں ہے۔ آئے روز حملے ہو رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا پاکستان ساتھ دے گا سعودی عرب کا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ کل سعودی عرب دوبارہ کسی علاقائی حملے کی زد میں اب اگر آتا ہے تو کیا پاکستان عملی طور پر اس جنگ کا حصہ بننے کا پابند ہوگا؟ اگر ایران سعودی عرب پر اٹیک کرتا ہے، سعودی عرب کے کسی جزیرے پر اٹیک کرتا ہے، تو اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ کیا پاکستانی افواج، پاکستانی ایئر ڈیفنس، پاکستانی نیوی سعودی عرب کے دفاع کے لیے سامنے آئیں گی یا نہیں؟ سب سے حساس یعنی سینسیٹیو سوال یہ ہے کہ ایران اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہے، کیونکہ ایران صرف خطے کا وہ ایک ملک نہیں ہے جو یہ سب کر رہا ہے یا جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ پاکستان کا ایک نیبرنگ کنٹری بھی ہے۔ دوسری طرف ترکی نیٹو کا رکن ہے، سعودی عرب امریکہ کا اہم دفاعی شراکت دار ہے، جبکہ پاکستان، ایران اور امریکہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان میں ایک بیلنس کریٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کسی نہ کسی کو اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے اسٹریٹجک الائنس بنانے ہوں گے، اور ایسے میں پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو واضح کر دیا ہے۔ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ یہ صرف ایک ڈیٹرنٹ اسٹریٹجی ہو، یا پھر مشرق وسطیٰ میں ایک نئے دفاعی بلاک کی بنیاد رکھی جا رہی ہو اور اس جنگ کو روکنے کا یہی ایک آخری راستہ بچا ہو۔ مگر میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایران امریکہ تنازع دوبارہ سے شدت اختیار کرتا ہے تو پاکستان کے لیے اب کی بار غیر جانبدار رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ either پاکستان will have to stand with سعودی عرب، امریکہ اور ایران۔ یہ معاہدہ یقیناً پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کا ایک بڑا انیشیٹو ہے، لیکن اب سوال اس سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ بھی ایک اوپر کی سطح پر آ گیا ہے جہاں ایک پر حملہ اب سب پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ جملہ صرف کاغذ تک محدود نہیں رہے گا، یا اگلے علاقائی بحران میں پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی کا رخ متعین کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مکہ میں دستخط ہوئے ہیں، اب نظریں تہران، واشنگٹن اور پورے مشرق وسطیٰ پر ہیں کہ آخر یہ صورتحال کس جانب جائے گی۔ یا تو اب اس جنگ کو رکنا ہوگا، اور اب اگر یہ جنگ نہ رکی تو پھر یہ اتنی وسیع ہو جائے گی کہ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔